اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 224 اور تم اللہ کی قسموں کو بہانہ نہ بناؤ کہ وہ تمہاری نیکی اور پن اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کے کام اور لوگوں کے درمیان صلح اور میل ملاپ کرانے میں رکاوٹ بن جائے. اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے. And do not make your oath by Allah an excuse of being righteous and fearing Allah and making peace among people, and Allah is hearing and knowing. عام طور سے آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قسم کھا لیتے ہیں کہ میں فلاں کے ساتھ بات نہیں کروں گا. مثلا میں فلاں رشتہ دار سے بات نہیں کروں گا، فلاں کے گھر نہیں جاؤں گا، ان دو لوگوں کے بیچ میں میں نہیں پڑوں گا، انہیں جو کرنا ہے کر لینے دو، میں ان دونوں کے بیچ میں نہیں پڑوں گا. اب سوال یہ ہے کہ کیا کسی سے بات نہ کرنا نیکی کا کام ہے؟ کسی کے ساتھ اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہیں، کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس نے آپ کو کوئی تکلیف پہنچا دی تو قسم کھا لیتے ہیں کہ آج کے بعد سے تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا. اکثر لوگ بولتے ہیں نا. تو اس آیت کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ مین چیز بتانا چاہتا ہے کہ نیکی سب سے پہلے تمہاری ضرورت ہے، کسی اور کی نہیں ہے. اگر تم کسی کو کچھ دیتے ہو تم سمجھتے ہو کہ اس کے ساتھ تم بھلائی کر رہے ہو، لیکن اصل میں تم اپنے ساتھ کر رہے ہو، اس لیے کہ اس کا بدلہ کس کو ملے گا؟ اس کو ملے گا کہ تم کو ملے گا؟ اس کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ یہ ہے، 2 واقعات اس کے پیچھے کوٹ کیے جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن رواحہ، ان کی بہن اور بہنوئی کے بیچ میں کوئی جھگڑا تھا. انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، نہیں مانا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد سے ہم تمہارے بیچ میں نہیں پڑیں گے. اکثر ایسا ہوتا ہے. اور دوسرا واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ ان کی بیٹی پر ایک ایسے شخص نے الزام لگایا جس کو یہ خود ہر مہینہ کچھ پیسے دیتے تھے. وہ غریب آدمی تھے وہ، اور ان کے رشتہ دار تھے. تو انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد سے میں مستح کو 1 پیسہ نہیں دوں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ قسم کو نیکی اور پن کے لیے بیریئر مت بناؤ. اگر ایسی قسم کھا لیتے ہو تو تم اس قسم کو توڑ کر کے اس کا کفارہ ادا کر دو. کفارہ کیا ہے؟ 10 غریب کو غلام آزاد کرنا، تو وہ تو آج کے دور میں ہے نہیں. 10 غریب کو کھانا کھلانا
یا ان کو کپڑے پہنانا، اور یہ بھی نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھ لینا۔ اچھا، اس میں 3 ورڈ آئے ہیں اور تینوں بہت اہم ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ نیکی کے لیے بیریئر نہ بناؤ، رکاوٹ نہ بناؤ اپنی قسم کو۔ کس کے ساتھ نیکی؟ اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ۔ بیوی کے، اچھا چونکہ یہاں پہ فیملی لائف کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اکثر بیوی سے لوگ قسم کھا لیتے ہیں تم سے بات نہیں کروں گا، اور کئی دن تک بات نہیں کرتے۔ بچوں سے بول دیتے ہیں بات نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر دین کی بنیاد پر ہے کہ تم نماز نہیں پڑھتے ہو، چلو میں تم سے بات نہیں کروں گا، تب تو یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایمان کی دلیل ہے، ثبوت ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے تو ہم قسم کھاتے ہیں، انہیں بات نہیں مانا، انہیں نقصان کر دیا تو چلو ہم بات نہیں کریں گے۔ وہ نماز نہ پڑھے، وہ کچھ بھی کرے، ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی، ہمیں بے چینی نہیں ہوتی۔ تو نیکی چاہے کسی کے ساتھ بھی ہو، ایک نان مسلم کے ساتھ بھی اگر نیکی ہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نان مسلم کے ساتھ نیکی اور پن کے کام کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے تقویٰ۔ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کہ اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اب یہ ایک نیکی آپ نے بولی کہ چلو، جیسے ایک دن ایک صاحب یہاں پہ آئے، کوئی بات ہوئی میرے سے ان کے، اور انہوں نے کہا کہ آج سے میں اس مسجد میں نہیں آؤں گا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انتقال ہو گیا۔ تو اب سوچئے، اگر آپ مسجد میں نہیں آنے کی قسم کھا لیتے ہیں تو کیا مسجد کو نقصان ہو جائے گا؟ میرا نقصان ہوگا؟ کس کا نقصان ہوگا؟ جو اللہ کے گھر میں نہیں آنے کی قسم کھاتا ہے اس کا نقصان ہوگا نا۔ تو اگر ایسا کوئی وعدہ کر دیا، ایسا کوئی قسم کھا لیا تو اس کو پورا نہیں کرنا، بلکہ حدیث میں ہے کہ اس کو توڑو اور پھر وہ کام کرو جس میں تمہاری دنیا اور آخرت کی بھلائی۔ اور تیسری چیز، وَتُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے بیچ میل ملاپ کرانا۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، رشتہ داروں میں تناؤ ہو جاتا ہے، تعلقات، ریلیشن ٹوٹ جاتے ہیں، تو ان کو بیٹھا کر کے، سمجھا کر کے ان کے آپس کے تعلقات درست کرنا۔ یہ نہیں کہا میں نے قسم کھا لی ان دونوں کے بیچ میں نہیں آئیں گے، نہیں، یہ قسم شیطانی قسم ہے، رحمانی قسم نہیں ہے۔ وہ قسم کو توڑ کے اور وہ صلح کرا کے تعلقات آپس کے درست کرنا، یہ ضروری ہے، اللہ تعالیٰ بول رہا ہے۔ اور لاسٹ میں فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ سن رہا ہے، تم کیا بولے، کیا تمہارے ارادے تھے، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور علیم، جان بھی رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے ہو، اور جب جان رہا ہے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ تمہیں ملے گا۔ سب فرشتے لکھ رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی بات کہہ دیتا ہے نا اور سمجھ لیتا ہے کہ یہ غلط میں نے بول دی، لیکن اپنی انا اور اپنے ایگو کے چکر میں کہ میں کیسے اس سے پیچھے ہو جاؤں، میری ناک کٹ جائے گی، اس سے واپس نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں وہ تم چھوڑ دو، لیکن وہ سوچتا ہے کہ لوگوں میں میری عزت اور حیثیت کم ہو جائے گی کہ میں نے اپنی کہی ہوئی بات واپس لے لی، تو یہ شیطانی ایگو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کمانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنی قسموں کو، ایک تو قسم کھانا نہیں چاہیے، اور اگر قسم کھا بھی لیں کسی نیکی کو نہ کرنے کا تو اسے توڑ کر کے وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔